اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے نجران کا وفد۔ نجران یمن کی حدود پر ایک بڑا سا علاقہ ہے جس کی لمبائی تیز رفتار سوار ایک دن میں طے کر سکتا ہے۔ یہ 73 بستیوں پر مشتمل تھا اور اس میں 1,20,000 جنگی جوان تھے جو سب کے سب عیسائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسقف کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ وہ خط پڑھ کر گھبرا گیا۔ پہلے خواص سے پھر عوام سے مشورہ کیا۔ رائے یہ قرار پائی کہ ایک وفد ارسال کریں جو اس مسئلے کو حل کرے۔ چنانچہ انہوں نے 60 ارکان پر مشتمل ایک وفد بھیجا۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ دھاری دار یمنی کپڑے کے جوڑے زیب تن کیے ہوئے تھے اور انہیں گھسیٹ رہے تھے۔ ریشمی چادریں اوڑھ رکھی تھیں اور سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات نہ کی۔ انہیں بعض کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ کپڑے بدل دیں اور انگوٹھیاں اتار دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم آپ سے پہلے سے مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اسلام سے 3 چیزیں روکتی ہیں: صلیب کی عبادت، سور کھانے کی عادت اور تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل کون ہے جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہو؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، پھر مباہلہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، پس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ٹھہرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی اور انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ انہوں نے مہلت مانگی، وہاں مشورہ کیا اور کہا اگر یہ واقعی نبی ہے اور ہم نے اسے ملامت کی تو ہمارا کوئی بال اور کوئی ناخن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا۔ چنانچہ حسب ذیل جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ 1000 جوڑے لباس صفر میں اور 1000 جوڑے رجب میں اور 1000 جوڑے کے ساتھ ایک اوقیہ 40 درہم چاندی، اور آپ نے ان کے لیے ذمہ امان اور 3 کی آزادی منظور فرمائی۔ پھر انہوں نے کہا ہمارے ساتھ امانت دار آدمی بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا اور یہیں سے ان کا لقب امین الامت پڑ گیا۔ نجران واپسی کے دوران میں وفد کے 2 آدمی مسلمان ہو گئے، پھر ان میں اسلام پھیلتا گیا یہاں تک کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اہل طائف کا وفد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کر لیا تھا، پھر انہیں ان کی جگہ چھوڑ کر واپس آ گئے۔ جب آپ واپس ہوئے تو عروہ بن مسعود ثقفی آپ کے پیچھے پیچھے آیا اور مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ سے ملا اور مسلمان ہو گیا، پھر واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ ان کی نظر میں اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب تھا، اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے، لیکن لوگوں نے ہر جانب سے تیر چلا کر اسے جان سے مار ڈالا۔ پھر آپس میں مشورہ کیا اور محسوس کیا کہ ان میں گرد و پیش کے عرب سے جنگ کی طاقت نہیں، لہٰذا عبد یا لیل بن عمر کو دوسرے 5 اشراف کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ یہ رمضان 9 ہجری کی بات ہے۔ جب وہ مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ایک گوشے میں ان کے لیے خیمہ نصب کرایا تاکہ وہ قرآن سنیں اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ یہ لوگ ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ انہیں برابر اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ انہیں زنا کاری، شراب نوشی اور سود خوری کی اجازت دیں اور یہ کہ وہ لات کو نہیں ڈھائیں گے، اس سے نمازیں معاف رکھیں اور ان کے ہاتھ ان کے بت نہ توڑوائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے، البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام آپ خود فرمائیں۔ ثقیف اسے اپنے ہاتھوں ہرگز مسمار نہ کریں گے۔ آپ نے یہ بات منظور فرما لی۔ حضرت عثمان بن ابو العاص
सक़वी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वफ़द के सबसे कम उम्र मेंबर थे, लिहाजा ये लोग उन्हें डेरे ही में छोड़ जाया करते थे। मगर ये लोग जब आते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर कुरान पढ़ते और अगर आपको सोया हुआ देखते तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला से पढ़ते, यहाँ तक कि बहुत सा कुरान उन्होंने याद कर लिया मगर अपने साथियों से छुपाए रखा। जब वो लोग मुसलमान हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं को उनका अमीर बना दिया, क्योंकि उन्हें इस्लाम, करात, कुरान और दीन सीखने की रग़बत थी। वफ़द अपनी कौम में वापस गया तो उनसे अपना ईमान छुपाए रखा और जंग व कताल का खौफ दिलाया। कहा कि हम एक सख्त और तुंद मिजाज आदमी के पास गए थे जो तलवार के ज़ोर से गालिब आ गया है और लोग उसके ताबे फरमान हो गए हैं। उसने हमारे सामने सख्त बातें पेश की हैं, मिसाल में ज़िनाकारी, शराब नोशी और सूद खोरी वगैरह छोड़ने का जिक्र किया और बताया कि अगर इसे तस्लीम ना किया तो हमसे जंग करेगा। इस पर उन्हें नखुवत और तकब्बुर ने तैश दिलाया और वो 2-3 रोज़ तक जंग की तैयारी करते रहे। फिर अल्लाह ने उनके दिलों में रौब डाल दिया। उन्होंने वफ़द से कहा, वापस जाओ और जो कुछ उसने मांगा है उसे दे दो। वफ़द ने कहा, हम उससे तय कर आए हैं और मुसलमान हो चुके हैं। इस पर सकीफ़ भी मुसलमान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद और मुगीरा बिन शोबा सक़वी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को कुछ आदमियों के साथ लात को मस्मार करने के लिए ताइफ भेजा। उन्होंने बुत तोड़ डाला और अमारत मस्मार कर दी। बनु आमिर बिन सा का वफ़द ये कल हम देखेंगे। आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक दे और उस पर इस्तिक़ामत दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।